السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی توبوا الی اللہ متابا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ بات شاید آپ کو سنا دی ہے کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی سمت دوڑے، ہوائیں ساکین ہو گئی، سمندر جوش میں آ گئے، چوپایوں نے یعنی چار پیر والے جانوروں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے، اور شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا کہ مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، جس شے پر جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی اس میں برکت دوں گا۔ یہ میں نے سنا دی ہے آپ کو پہلے یہ حدیث، اور اس کے متعلق یہ بات بھی ہو گئی تھی کہ جیسے مکانوں پر ہم لکھتے ہیں یا اپنی موبائلوں میں بھی لکھا ہوا پوسٹ وغیرہ رکھتے ہیں، تو کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے کیا تو یہ اچھی بات ہے، نیت پر سارا دار و مدار ہے۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کہیں گے یہ نہیں رکھنا چاہیے، آپ بولیں گے کیوں؟ تو کہیں گے کہ بھئی جب اسلامی چیز آپ کی موبائل میں ہوتی ہے پھر میموری فل ہو جاتی ہے تو ہم کچھ چیزیں ڈیلیٹ کرتے ہیں، تو ڈیلیٹ والا ایک ڈبہ ہوتا ہے کچرے کا، اس میں وہ کوئی کچرا تھوڑی ہوتا ہے، ایک ڈبہ دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو کچرے کے ڈبے میں گیا، ایسا دکھاتے ہیں۔ اچھا تو اب ہم کیا کریں؟ مطلب نہ رکھو، اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ نہ رکھو، ہے نا؟ اب ڈبہ وہ کچرے کا ہی ہے کوئی، جیسے ہمارے کچرے کے ڈبے ہوتے ہیں، وہ ہے کیا؟ ہمارے یہاں بھی ابھی دیکھیے یہ کام ہوا ابھی، اس میں پرانا کیلنڈر تھا وہ کہاں ہے؟ کہاں گیا وہ بھئی ہم ایک باچکے میں ڈالتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو نکامہ ہے، وہ پیٹی خراب ہو گئی اس کو ڈال دو، اس طرح سے ایک بکسا ہوتا ہے، پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کی جگہ پر ڈال دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو بھی چیزیں ہمارے پاس یہاں ہوتی ہے موبائل میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو وہ ایک بس نکل جاتی ہے، اس کا عکس ہوتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے، بات یہ ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس میں مطلب جیسے بیک اپ وغیرہ ہوتے ہیں، آئی ڈی وغیرہ ہوتی ہے، تو پھر وہ گوگل پر رہ جاتا ہے بیک اپ والا، اور اس میں سے بھی نکال دو تو پھر نکل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کچرے میں ڈال دیا، یہ سب بیکار باتیں ہیں، شیطانی سوچ ہے، اس میں نہیں جانا چاہیے۔ آپ المختصر یہ کہ اگر موبائلوں کے اندر 10 فوٹے دنیا کے ہیں، 10 پکچر دنیا کی ہے اور 2 پکچر اسلامی ہے تو اتنا آپ کو فائدہ ہو گیا۔ اب وہ بھی شیطان آپ سے ایسی باتیں کہہ کر کے نکلوا دے گا تاکہ آپ 12 کی 12 وہی رکھو، دنیاوی وہ رکھو ہی نہ، اسلامی رکھو ہی نہ، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ تو یہ ان باتوں میں آپ کو پڑھنا نہیں چاہیے، اور اسلامی چیزیں اگر آپ موبائل میں رکھتے ہیں تو آپ رکھیے، کوئی بات نہیں، اسے سنیے، دیکھیے، کعبہ دیکھیے۔ اب دیکھیے یہاں یہ تصویر ہے، اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ ہم کعبے کی تصویر دیکھتے ہیں، سامنے دیکھیے گھڑی میں ہے، اچھا لگتا ہے۔ اب صبح صبح ہم موبائل اٹھائیں گے، دیکھیں گے کس کا فون ہے، تو اس کے اندر اگر ہمارے وال پیپر پر کعبہ ہے
یا مدینہ ہے یا غریب نواز ہے تو اس کو دیکھیں گے نا ہم. یہ اچھی چیز ہے کسی اور چیز کو رکھنے سے. ٹھیک ہے. تو یہ آج میں بسم اللہ کی زیادہ بات نہیں کرنے والا ہوں، نارمل بات میں نے آپ کو بتا دی. پھر ایک بات اور روایت آپ کو بتا دوں کہ ایسا بھی آیا ہے کہ کسی نے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کسی نے خوش خط مطلب کہ اچھے انداز سے لکھا، اچھے اکثروں سے لکھا، بہترین اکثر سے لکھا، تو ہو سکتا ہے ایسا ہوا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب وہ مر جائے، انتقال ہو جائے اور وہاں اعمال نامے وغیرہ اس کے دیکھے جائیں تو اللہ کو وہ بات پسند آ جائے کہ اور کچھ نہیں، اس نے میرا نام بڑے اچھے انداز سے لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے خوش انداز سے دل سے لکھا تھا، میں نے اسی لیے اس کی بخشش کر دی. یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے پڑھنے والے بچے جو قرأت کرتے ہیں، قرأت تو خیر عام طور پر مدرسوں میں نہیں کروائی جاتی، میں بچوں کو کرواتا ہوں کہ اچھے انداز بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے جو قاری لوگ پڑھتے ہیں. تو اگر کسی نے اس کا، جیسے ہم گانے ہیں نا، گانوں کو ریہرسل کرتے ہیں گانے کی، بچے میری آواز اچھی ہے، وہ گانے سیکھتا ہے، تو اگر گانے نہیں وہ بسم اللہ یا قرآن کی آیت کو اچھے اندازوں سے پڑھنا اور سیکھا اس نے، اور اس کو خوشی ہوئی، اکیلے میں پڑھا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھا، اس نے اکیلا ہو چاہے کوئی ہو لیکن دکھاوے کے لیے نہیں، خوش انداز سے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اچھے انداز سے، تو یہ بھی اس کی بخشش کا بہانہ بن سکتا ہے. اور یہ ہے بھی روایتوں میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی اللہ نے بخشا ہے. پتہ نہیں اللہ کس بہانے سے بخشش کر دے. تو بسم اللہ اتنی بڑی چیز ہے، ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے. اور جب بھی ہمارے بچوں کو، ماؤں کو، خاص آپ لوگوں میں سے جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو دودھ پیتے، تو ان ماؤں کو بتایا کرے کہ جب بھی تو دودھ پلا تو اسے بسم اللہ کہہ کر کے پلایا کر. یہ یاد رکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے وہ اگر دودھ پئیں گے تو جیسے بہت ساری بیماری ہے، کئی آج تو آپ نے سنا ہوگا کہ بچے کو اس کی ماں کا ہی دودھ ہضم نہیں ہوتا پھر ڈبے کا پلاتے ہیں، ایسا آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹروں سے، مانو دودھ بھاری لاگے سے. اب وہ زمانہ آ گیا کہ ماں کا دودھ بھاری لگنے لگا. ایسا ہوتا ہے کہیں؟ لیکن ایسا بھی ہو اگر تو آپ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سہارا لیں گے تو اللہ کی رحمت ضرور 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 شامل حال ہو جائے گی. اب آئیے زکوٰۃ کے بارے میں ہر بار بات رہ جاتی ہے. رمضان شریف ابھی آئے گا اور یہ کچھ لوگوں نے ایسا اندازہ لگا لیا کہ رمضان میں زکوٰۃ نکلتی. رمضان میں زکوٰۃ کس نے کہہ دیا رمضان میں؟ بھائی یہ کس نے کہہ دیا کہ زکوٰۃ رمضان میں ہی نکلے گی؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ البتہ رمضان میں اس لیے نکالتے ہیں کہ رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے، اس لیے نکالتے ہیں. ہے نہیں ایسا کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکلے، ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ جب فرض ہوئی تب نکالنی ہے. ہاں یہ بات ہو رہی کہ نکال لی اور دے گا رمضان میں، دیتا رمضان میں. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں اگر آپ ایک فرض پڑھیں گے، فرض نماز ایک پڑھیں گے مگر اللہ 70 کا ثواب دے گا. اگر ایک نفل پڑھیں گے تو 70 نفل کا ثواب دے گا. یعنی ایک نیکی کی 70، اور میکسیمم تو اللہ جتنی دے وے اتنی، منیمم 70، میکسیمم یعنی کہ اوچھا میں اوچھی 70. વધારે માં વધારે તો 1000 થાય ને 2000 થાય، یہ اللہ ની مرضی. یہ વધારે એને દેવું છે، اسے دینا ہے، وہ بڑھا سکتا ہے تو چاہے جتنی بڑھائے. تو رمضان میں ایک نیکی اگر کوئی کرے تو اس کو بڑھا چڑھا کر کے ثواب دیا جاتا ہے. یہ اب
میں شروع سے جتنی باتیں میں سمجھ سکتا ہوں اور سمجھا سکتا ہوں اتنی ایک دم شارٹلی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اول یہ سمجھ لیجئے کہ ارکان کتنے، ارکان تو جانتے ہیں نا، اسلامی ارکان تو پتہ ہی ہونے چاہیے۔ اگر ارکان پتہ نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان صرف گوشت کا ہے نا۔ ارکان کے اندر اول تو ایمان ہے، اول تو کیا ہے؟ ایمان ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو دل و جان سے چاہنا، جاننا اور ماننا، اول یہ ہو گیا۔ اور اول یہ جب ہو جائے گا اس کے بعد دوسرے چار آئیں گے، اس کے بعد چار آئیں گے، لیکن اول اگر خامی ہے تو چاروں بیکار ہے۔ اول اگر خامی والا ہے تو چاروں بیکار ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کھانا تو کھاتے ہیں نا، ہر کوئی کھاتا ہے، کوئی چمچ سے کھاتا ہوگا، لیکن ہاتھ سے اگر آپ کھاتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ سے میں کھانے بیٹھا، اگر مان لیں کہ یہ انگلی چھوٹی میری کٹ گئی تو کیا اس سے نہیں کھا سکوں گا؟ بولیے جی کھا سکوں گا نا، نوالا بن جائے گا نا اس سے۔ مان لیجئے کہ یہ بھی کٹ گئی، یہ دو کٹ گئی، اب اس سے بھی کھا سکوں گا۔ مان لیجئے یہ بھی کٹ گیا، یہ بھی کٹ گئی، تو میں ان دو سے تھوڑا بہت لیکن کھا تو لوں گا۔ چاروں کٹ جانے کے بعد میں مشکل ہے نا، صحیح ہے نا۔ آپ کہیں جی اگر یہ تین کٹ جائے اور یہ لاسٹ والی رہے تو یہ بھی مشکل ہے، یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ لیکن اگر مان لیں یہ کٹ گیا، یہ کٹ گئے، یہ والا، اب اس چار سے کھا کے دکھائیں برا، اس سے نوالا بنائیں، نہیں بنے گی۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے ہمارے شیخ الاسلام مدنی میاں کو جانتے ہیں، ہاشمی میاں کے بڑے بھائی جان، ہمارے جام صلاح کے جو واگھیر لوگ، ایک اچھی لوگ، ان کو سمجھانا انہوں نے اس طریقے سے سمجھایا تھا تو وہ مجھے یاد رہ گیا ہے، تو میں آپ کو اسی بات سے سمجھا رہا ہوں۔ تو وہ جو انگوٹھا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان، جس طرح ہاتھ میں ضرورت انگوٹھے کی، اس طرح تمہارے سب اعمال میں ضروری ایمان، اس کے بغیر جنت کی نعمت نہیں کھائی جائے گی۔ آپ اگر مان لیجئے لاسٹ فرض، لاسٹ حج کرنا کتنا ہے زندگی میں؟ ایک بار فرض ہے، اگر پیسہ ہے تو۔ مان لیجئے پیسہ نہیں تھا تو زندگی بھر حج نہیں کیا، ابھی بھی جنت کی نعمت کھا لیں گے۔ مان لیجئے زندگی بھر غریب رہے تو ہم نے زکوٰۃ بھی نہیں نکالی تو 3 انگلی سے کھا لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان بھی تھا، نماز بھی ہے اور روزہ بھی ہے۔ باقی دو تو ایکسٹرا ہے نا، سکپ کر سکتے ہیں، لیکن سکپ کب ہوگا؟ جب مال نہیں ہوگا، تو اب اس سے کھا سکتے ہیں، لیکن اب ان دونوں کے نکلنے کا چانس نہیں ہے۔ اس کے چانس ہے لیکن کب ہے؟ کہ جب آپ معذور ہیں، بہت بڑے معذور، چھوٹی موٹی بی پی کی گولیاں والے پچھی بانے نہ کرے کہ بھائی میں تو بیمار ہوں، میرے تو گیس ہے، میرے تو فلانا ہے، یہ بڑی بیکار باتیں ہیں، سمجھ گئے؟ تو یہ 3 ہے ضروری۔ اب آپ سمجھ لیے، پہلا ہے ایمان، اللہ رسول کی پہچان، جسے وحدانیت اور رسالت پر ایمان لانا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نماز، دوسرا ہے نا نماز۔ ایمان کے بعد پہلا نماز، ایمان والے پر نماز فرض ہے، ایمان نہیں رکھتا تو نماز فرض نہیں ہے۔ نماز پہلا فرض، دوسرا روزہ، تیسرا زکوٰۃ اور چوتھا حج۔ یہ چاروں یہ ایسے فرض ہیں کہ ان کے ایک کو بھی جو اگر کر سکتا ہے اور اگر چھوڑا تو وہ مومن مسلمان ہے ہی نہیں۔ یہ بات پکی ہے۔ اب تعویلیں نہیں کرنا بھائی، تعویلیں نہیں۔ صحابہ کا جو مذہب ہے اس میں وہ ایک وقت کی بھی اگر نماز چھوڑتا ہے تو اسے وہ کفر کا فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ کافر ہے، صحابہ کا مذہب۔ اب آگے آ جائیں، جب بزرگوں کا دور آیا ہے تو اس میں امام اعظم نے کہا کہ جو انسان نماز روزے سے غافل ہے، اسے اسلامی ملک اگر ہے تو سزا دے دی جائے، اسے بند کر دیا جائے جیل میں، جب اندر توبہ کر کے نماز روزہ شروع کرے اور پھر دیکھیں کہ ہاں اب اندر کر رہا ہے تب اسے چھٹا کیا جائے۔ یہ امام اعظم ہم جس کے ماننے والے ہیں ان کی سزا ہے یہ۔
اب پھر آپ اور ہم بہانہ بنائیں کہ جی ہم تو بھارت میں رہتے ہیں، جی میں تو کمپنی میں کام کرتا ہوں، جی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں تو گاڑی لے کے، وہ سب تو آپ اپنے پاس ہی رکھیے بھائی، وہ سب آپ اپنے پاس رکھیے. یہاں تو وہ فرشتے وہ ساری چیزیں نہیں دیکھنے والے، بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. تو بہرحال کہ جس طرح سے نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے. اچھا یہ زکوٰۃ ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں ہاتھ کا میل ہے یا پیسے کا میل ہے. اچھا پیسے کا میل ہے مطلب کیا ہے؟ وہ ناپاک چیز ہے؟ نہیں، پیسے والے کے لیے وہ میل ہے، پیسے والے کے لیے کیا ہے؟ وہ میل ہے. اور جو غریب ہے اس کے لیے وہ اللہ کا انعام ہے. جو غریب ہے اس کے لیے کیا ہے؟ درود شریف پڑھیں. حبیبی وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کون ہے؟ اپنے یہاں اندر ایک بار ہے. رمضان کون ہے؟ 12 دن بعد تھا، 12 دن کی نماز پڑھا جا. صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو زکوٰۃ جو ہے وہ غربا ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، فقیر ہیں، ان کے لیے وہ انعام ہے. اب فقیر سے مراد یہ نہ لے ذات کے فقیر، ہمارے گھر والے فقیر ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ بھائی زکوٰۃ کاٹو جو تمہارے گھر نہ آئے دیوا منڈو دے دیو پیسہ جیٹلا ہوا ایٹلا چلے. فقیر سے مانا وہ فقیر نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کرم سے میرے سارے جو گھر والے ہیں سالے وغیرہ، کوئی ASI ہے تو کوئی الیکٹریکل مطلب میکینیکل ہے، اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر کے ہیں، اچھے ہیں ماشاءاللہ. اور 50 بیگھہ تو واڑی ہے، اللہ کا کرم ہے. اب یہ کنٹھے پہن کے آ جاوے نے کہوے آپ کو ہمیں فقیر چلے. ارے وہ ذات کے فقیر نہیں ہے، آپ سمجھیے گا بات کو. کوئی فقیر اگر ہو تو میرا برا نہ مانے بات کو بھائی. شریعت نے فقیروں کو دینے کا حکم دیا ہے لیکن ذات کا نہیں، ذاتی فقیر نہیں. وہ جو اس کی اٹک ہوتی ہے فقیر وہ نہیں، بائی کاسٹ نہیں، وہ حقیقت میں اس کا حال فقیرانہ ہو، اس کے پاس تنگ دستی ہو، فقر و فاقہ کشی ہو، کھانے پینے کا بندوبست سچ میں نہ ہو اور بیچارہ پریشان ہو، اسے فقیر کہتے ہیں، اسے فقیر کہتے ہیں. اور جو مانگتے ہیں گھر گھر اسے فقیر نہیں کہتے، یہ آپ وہم میں، اسے فقیر نہیں کہتے ہیں، اسے سائل کہتے ہیں، گداگر. ساو توچھڑی بھاشا میں کیو، بیسٹ بھاشا میں کیو تو سائل، اردو میں اگر توچھڑی بھاشا میں کیو تو گداگر. اور اگر اپنی لینگویج میں جس کو ڈڈ بھاشا، توچھڑی لینگویج، تھرڈ لینگویج اگر کہیں تو اسے کہتے ہیں بھکاری، اسے بھکاری کہیں گے. آپ گوگل سرچ کر لیں بھائی، ٹرانسلیشن دیکھیں. સાવ ગુજરાતીમાં કહું તો ટિપ્પણી ઓલ નહીં આપણે શું કહેવાય ટિપ્પણી કહેવાય ને શબ્દાર્થ એ જોઈ લ્યો એમાં હશે. فقیر وہ ہے جو فقر کو اختیار کرے، فاقہ کشی کرے. سب سے بڑا فقیر دنیا میں کون آیا بتائیں ذرا، کسی کو معلوم؟ سب سے بڑا فقیر نہ ایسا آیا ہے نہ اب کبھی آئے گا. سب سے بڑے فقیر اگر دیکھنا ہو تو ہمارے رسول ہیں، سب سے بڑے فقیر. ایسا فقیر نہ آیا نہ اب کبھی آئے گا. اے فقیروں اگر زندگی بتانا سیکھنا ہے تو میرے رسول کو دیکھ لو. اچھا سب سے بڑا غنی، فقیر الگ ہو گیا، اب غنی جس کے پاس بہت ساری مال ملکت متاع بہت کچھ ہے اس کے پاس. اگر ایسا کسی کو دیکھنا ہے، کوئی آیا ہے آج تک کہ جس کے پاس مال کی کمی نہ ہو؟ ایسا کون؟ ایسے بھی ہمارے رسول، ایسے بھی ہمارے مالک جنت ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں.
جنت کا مالک ہے وہ. اگر مصلی اٹھائے تو نیچے ہیرا موتی سونے کے پہاڑ دکھیں، لے لو جتنا چاہیے، نہریں رواں بنے. ایسے ہیں ہمارے آقا. خالی ہاتھ سے دو تو بھی تمہاری جھولی بھر جائے، خالی ہاتھ سے. اگر وہ خالی یوں ہاتھ کر کے یوں کرے تو وہ جھولی تمہاری بھر گئی، دکھا کچھ نہیں لیکن بھر گئی. گئے جمعہ میں نے بتایا تھا وہ برکت کی دعا کی تھی بکری کے لیے. تو زکوٰۃ حق ہے غریب کا، یتیم کا، مسکین کا، اور وہ نکالنے والے کو نکالنا تو پڑے گا ہی. اگر مان لیجئے زکوٰۃ والے نے زکوٰۃ نہ نکالی تو جو 5 وقتہ نماز ہم پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دیگر عبادتیں ہم کرتے ہیں، تو ان عبادتوں کو امام غزالی کی کتاب ہے، آپ پڑھیے گا، یہاں پر بھی پڑھی ہوگی شاید، مقاصد القلوب بھی ہے وہ، یہاں پر دوسری کتاب ہے اس میں بھی آپ کو مل جائے گا. اور یہ تو پوری مکمل اس کی زکوٰۃ کے بارے میں یہ پوری گجراتی میں آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. یہیں پر پڑھی تھی، میرے گھر سے نہیں لایا ہوں، یہاں پڑھی تھی. تو اگر مان لیجئے کہ میں ہوں، اللہ نے مجھے مال سے نوازا ہے، بہت دیا ہے، اب مجھے زکوٰۃ نکالنا ہے لیکن میں نہیں نکال رہا ہوں. میں سوچوں ارے یار اتنے سارے پیسے کیوں دے دوں، کیسے دے دوں. اگر میں ایسی ساری سوچ کرتا ہوں تو ہوگا کیا کہ اللہ میری جو نماز ہے جو میں نے پڑھی، اس نماز کو آپ نے یہ جو درزی ہوتے ہیں، درزی یہ جو کپڑے سینے کا کام کرتے ہیں، اس کے یہاں بہت سارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں کپڑوں کے، بہت سارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کپڑے کے بڑے ہوتے ہیں نا، کترن. اس کو ہماری بھاشا میں بولتے ہیں چتھرے. کیا بولتے ہیں؟ چتھرے. اب وہ جو چتھرے ہیں ان کو اگر ملا لو، ان چتھڑوں کو، پھر اس کا دڑا بناؤ، گیند بولتے ہیں، بول، تو کہتے ہیں وہ تو اچھے والے ہیں درجی والے، وہ نہیں. اکیڑا جانتے ہیں نا، جہاں پر کچرا وغیرہ کوڑا کرکٹ جمع ہوتا ہے وہاں پر بھی چیتھرے گھابے پڑے ہوتے ہیں. ان کا اگر گولا بنایا جائے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو جو بنا زکوٰۃ کی ہے، اس نماز کو ان سڑے ہوئے چیتھڑوں کے دڑے کے مانند اس کے منہ پر مار دے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہاری نماز کی. اچھا، آخر ایسا سب ہے اس زکوٰۃ میں. اچھا ذرا مولانا صاحب بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کا سسٹم شروع سے کیا ہے. اب شروع سے یوں سمجھیں، آج میرے پاس 1,00,000 روپیہ آیا، آج تاریخ کون سی ہے؟ 26 جنوری ہے نا. 26 جنوری کو 1,00,000 روپیہ آیا، میں نے بینک میں رکھ دیا یا تو میرے گھر میں تجوری میں رکھ دیا. دھیان دیجئے گا، زکوٰۃ سمجھا رہا ہوں. شروع سے میں نے رکھ دیا، اب وہ پڑا ہے، آج 26 جنوری 2024 میں پڑا ہے. میں باقی دیگر کام اپنے حساب سے چلا رہا ہوں، تنخواہ کچھ آتی ہے جاتی ہے، ایسے ویسے دیگر میرا کام چل رہا ہے، میرا کھانا پینا سب چل رہا ہے. پھر آئی 26 جنوری 2025 ہے نا، اب 24 چل رہی، 25 آئے گی. 25 آئی، وہ 1,00,000 پڑا ہے، وہ 1,00,000 پڑا ہے ایسے. اب اس 1,00,000 پر زکوٰۃ ہو گئی، سال گزر گیا. اب نکال مولانا، 2.5% نکال. اچھا کس کو دوں، کیوں دوں؟ فکر نہ کر، باہر نہیں دینا ہے. دیکھ تیرے پریوار میں نہ نیچے دینا نہ اوپر دینا، سمجھ رہے بات کو؟ نہ تو نیچے دینا ہے نہ تو اوپر دینا ہے، سائڈوں میں دینا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نیچے مینس کہ میں نہ بیٹے کو دے سکتا ہوں نہ پوتے کو دے سکتا ہوں، نہ بیٹی کو دے سکتا ہوں نہ نواسی کو دے سکتا ہوں، نہ باپ کو دے سکتا ہوں نہ دادا کو دے سکتا ہوں. باپ اوپر ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ باپ کو نہ دادا کو، نہ ماں کو نہ نانی کو، سمجھ میں آ رہی؟ ادھر نہیں دے سکتا. اچھا غلام کو بھی نہیں دے سکتے. غلام مینس
आज जो नौकर है वो नहीं, वो गुलाम पहले था, आज तो अब वो हुक्म लगेगा भी नहीं, क्योंकि गुलाम पहले जिस्म और माल जान के साथ में गुलाम होते थे। आज तो नौकरी होती है, उसको दे सकते हैं, अगर नौकर गरीब है तो दे सकते हैं, लेकिन उसकी बारी अभी नहीं आएगी। अभी रिश्तेदारी देखनी है साइडों में, कौन गरीब है, कौन ब्याज के चक्कर में फंसा है, कौन कर्जों में फंसा है, उसको देंगे। अब जाहिर सी बात है कि 2,500 रुपया अगर मेरे पास है तो 2,500 में किसका लाख का कर्जा भर जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, वो बड़ी नाजुक को बातें हैं ये, ध्यान दीजिएगा। मेहनत मेरी यही है कि शायद अल्लाह करे कि काम बन जाए आपका। अब 2,500 मेरी निकली, किसी की 1,000 निकली, कम वो होते हैं ना दौलत वाले, कम भी होते हैं, कुछ ज़्यादा भी होते हैं, किसी की 10,000 निकली, किसी की 25,000 निकली। अब क्या किया जाए कि भाई मेरे तो किसी को होगा कि भाई मेरे तो सगे वालों में दे देनी है, किसी के नहीं होंगे, तो अब किया ये जाए मेरे हिसाब से, मैंने करवाया है। आप समझिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा। गामवाड़ा वणीवाड़ा खास, કેમ કે આ ગામ માટે હું કહું છું, ખાસ કરીને બાર ગામના છે એ પોતપોતાની રીતે સમજી લેજો। करवो एम જોઈએ, करना ये चाहिए, बात रिकॉर्ड भी हो रही है, मैं कोई मस्का पालिश भी नहीं कर रहा हूँ। करवो ये જોઈએ કે ગામની અંદર જેટલા જકાત કાઢે છે, નથી કાઢતા તો એ કાઢે, એને ભેગી કરવામાં આવે। 12 फटाफट दिए नहीं, 10 आने ने 20 होने ने, ओला मदरसा में आ मदरसा में, भाई एनो हक नहीं, कोई मदरसे का हक नहीं है। कैसे बनेगा हक भाई, जबकि शरीयत कहती है कि तुम्हारे रिश्तेदार का हक है। हक હોય તમારો, 10,000 માટે તમે વાટ જોઈને બેઠા હો, રાહ જોઈને બેઠા છો કે હમણાં રમઝાન આવશે ને મારો ભાઈ મને દેશે, મારો ભાઈ મને દેશે, અને એ જ હક બહારથી મૌલાના આવીને તમારી પાસેથી લઈ જાય તો તમારું પેટ નહીં બળે। भाई ये तो मदरसा में मोटू नाम करवा माटे दे दी थी, हमारे भाई के बच्चे वो ऐसे ईद मनाएंगे, नहीं ऐसा ना करें। करें ये होना ये चाहिए कि ज़कात को इकट्ठा कर ली जाए, जैसे 5,000 इसके आए, 2,000 इसके आए, 3,000 इसके आए, 10,000 उसके आए, 25,000 उसके आए, सारी को इकट्ठा करके रख लिया। હવે ગામના એવું તો છે નહીં, બધાને ખબર હોય છે કે કોણ વ્યાજ ભરે છે, કોને કરજો છે ને કોને માલધારી છે, બધાને ખબર હોય, કેની દીકરી ઘરે બેઠી છે, કેને હોસ્પિટલના ધક્કા છે, એ બધાને ખબર હોય છે। નથી ખબર હોતી એવું તો છે જ નહીં, 99.99%। જ્યારે બાર ગામની આપણે ખબર રાખીએ છીએ તો ગામની તો હોય જ, સગાવાલાની તો હોય જ, હોય કે નહીં। તો એને હિસાબ લગાવો કે આટલા ઘર છે, આને બહુ વધારે જરૂર છે, આને આટલી જરૂર છે, આને દવાખાનાની છે, આને દીકરી પરણાવવાની છે, આ બધી આપણે ખબર છે। હવે એને બોલાવો, એની હારે વ્યવસ્થિત વાત કરો कि जो भाई आ जक़ात है, सुनिएगा बात को सही से, आ क्या है, ज़कात है, यकीनन तेरा हक है, यकीनन तेरा हक है, लेकिन तू ज़कात समझ के न ले, लेकिन तू ज़कात समझ के न ले, अभी ले रहा है, मतलब समझना तो वही है, तभी तो ज़कात अदा होगी कि हम तुझे दे रहे हैं। अब अगर तू नहीं देगा तो भी परवाह नहीं, दे दिया, तेरा हक है, 5,000 ले जा, 10,000 ले जा, तेरा हक था, दे दिया, खत्म हो गई बात। लेकिन तू अल्लाह का शुक्र मान, आज मुझे ज़रूरत थी, मुझे मेरे अल्लाह ने इस इस्लामी हक के हिसाब से मुझे दिला दिया। अब मैं उन्हें, जैसे कि मैं ही हूँ कि भाई मुझे वणी वालों ने जो ज़कात जमा की थी, मैं लाख का ब्याज भर रहा था, तो ब्याज भरता हूँ, अब वो ब्याज नहीं भरूंगा, डायरेक्ट वो लाख रुपया उसे दे दूंगा, और वो जो ब्याज भरता था ना, वो ब्याज की शक्ल में वापस यहाँ मेंबरों को अदा करूंगा कि भाई अब ये लाख में यहाँ पूरा करूंगा, लाख में कर्जे के तौर पर ले रहा हूँ, ताकि आइंदा साल एक बार आ व्यक्ति ने दई देवामां आवे कि भाई लई जा, અને પછી જો તને અલ્લાહ દે તો ધીરે ધીરે એ રકમ પાછી પૂરી કરી દેજે, એટલે આવતા વર્ષે બીજા મુસલમાનોને કામ આવે। અને બીજા વર્ષે ઝકાત તો અમે ઉઘરાવવાની જ છે, એટલે ઝકાત અને ઓલી જેટલાઓને દીધી છે એમાંથી જે પાછી આવશે, હવે રકમ થશે વધારે થશે। ત્યારે અગર આપણો કોઈ એવો ભાઈ મોથાજ કે એવો કોઈ દેખાય તો એને ધંધા ભેરો કરી દો, ઊભો કરી દો। એ તમને આપણામાં નહીં દેખાય, મુસલમાનોમાં નહીં દેખાય, દેખાશે તો યા તો જમાતીઓમાં દેખાશે, या होरा लोकों में देखाशे, या तो स्वामीनारायण पंथवाड़ा जे छे एमां देखाशे,
યા તો ગાયત્રી પરિવારવાળા છે એની અંદર દેખાશે. સુન્ની એક ભીખ માંગવા સિવાય આવડતો નથી, લાવો આવી ગયો. માફ કરજો, ખરાબ નહીં લગાડતા. रमजान आयो એટલે चंदो लाओ 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 बस लाओ. भिखारी भी दिखेगा तो हमारा रोड पे दिखेगा, अगर बुरके में औरत दिखेगी तो हमारी दिखेगी, बीच बाजार में दिखेगी. हमारे छोटे छोटे बच्चे काम करते या करने नजर आ जाएंगे, या चादर लेके निकल पड़ेंगे, वो दरगाह की चादर लेके निकल पड़ेंगे. ये कोई इस्लाम ने इजाजत दी है? कोई धंधा है ये धंधा नहीं है. इसको बढ़ावा देना बंद करें. अल्लाह के रसूल की बात करता हूँ, मेरी नहीं करता. अल्लाह के रसूल मिंबर पर जलवा अफरोज हैं, और एक आने वाला आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे ज़रूरत है. हुजूर ने दे दिया, चला गया. दोबारा आया, या रसूल अल्लाह मुझे ज़रूरत है, दे दिया, चला गया. तीसरी बार या रसूल अल्लाह मुझे ज़रूरत है, कहा बैठ जा, बैठ जाओ, उसको बिठा दिया. थोड़ी दूर बिलाल आया, कहा कि तेरे पास घर पे कुछ है? कहा किसी ने कहा है कि मटका, रिवायतें अलग अलग आई है. किसी ने कहा कासे का वाटका था. तो उसके घर में जो कुछ था वो मंगवा लिया, बहरहाल कुछ था मंगवा लिया. मैं किसी चीज़ के नाम पर नहीं जाता, क्योंकि रिवायत में अगर गलत हो जाए तो, इसलिए कुछ था जो मंगा लिया. बिलाल से कहा या किसी सहाबी से कहा कि अक्सर नाम बिलाल का आया है, कहा कि जाओ इसको बाजार में बेच के लाओ. वो बेच के आए, जो रकम मिली ले आए. हुजूर ने कहा इसका कुल्हाड़ा खरीद के लाओ. वो कुल्हाड़ा जानते हैं ना, जिससे हमारे दादा वो काटते रहते हैं लकड़ियाँ. तो कुल्हाड़ा लाए, ला करके हुजूर ने उस कुल्हाड़े में दुआ की, अल्लाह इसे बरकत दे. कहा ये ले जा, ये कुल्हाड़ा, और जाओ जा करके लकड़ियाँ काटो, बेचो, और अपनी ज़िंदगी का गुजरान चलाओ. तीसरी बार तो वो तो ऐसा दाता, હું ને તમે તો શું લાખોપતિ કા કરોડપતિ તો નથી, આમાં આપણે કદાચ લાખપતિ કા હજારપતિ હોઈએ, હે ને, તમારામાં કરોડપતિ હોય તો મને નથી ખબર, પણ એમ કે આપણે વધી વધીને શું 1 કરોડની મિલકત હોય, 2 કરોડની વધી શું, ઓલો તો જન્નતનો માલિક, એ નતા દઈ सकता, नहीं दे सकते थे. लेकिन उस रसूल ने भी कहा कि नहीं, भीख मांगने की इजाज़त शरीयत में ज़्यादा नहीं है. आज दे देंगे तू तो रोज आ जाएगा, नहीं, इस तरह से नहीं. इसलिए हुजूर ने कहा कि ये कुल्हाड़ी ले जाओ और जाओ जा करके काम करो. उसने काम किया, कुछ दिनों बाद आया, कहा या रसूल अल्लाह कुछ दिरहम लाया हूँ, बाजकी भरी ने ले आई. कहा बरकत हो गई है, लीजिए अब मैं दे रहा हूँ. तो आ सिस्टम આપણે રસૂલે જે શીખાડી છે ને, એમ આ ઝકાતનો ઉપયોગ આપણે એમ કરવાનો છે કે આપણા ભાઈઓને ઊભા કરવાના છે. આપણે તો પછી એવી નિયત રાખીએ કે હું મારી કંપનીમાં જ મારી બરકત થાય ને મારે ધંધો સારો રહે ને મારા ભાઈને થાય કે ન થાય. નહીં નહીં નહીં, એ કપટ કહેવાય, એને પેટના મેલા કહેવાય, पेटना मेला नहीं. अपने भाइयों का अच्छा सोचो, समाज का अच्छा सोचो. उसमें कोई बिरादरी नहीं गिनवा रहा हूँ, चाहे घाती हो, कुरैशी सिपाही, नहीं, कलमा पढ़ता है, मुसलमान है, मेरा भाई है. और हाँ, अहले बैत उसका हक तो ज़रूर अदा करें, याद रखें, उसको भी हक देना है, लेकिन उसको ज़कात नहीं देनी है. उन घरों को भी याद रखें, उन्हें पाक रकम देनी है, और इस तरह से देनी है कि उसके दिल पर बोझ न आए और उन्हें पता भी न चले. उनकी इज्जत है, वो तो हमारे सरों के ताज है. उनको ज़रूर ख्याल करें, याद रखें, चाहे कोई प्रसंग हो उन्हें ज़रूर याद रखें. गरीबों को याद रखें, मिस्किनों को याद रखें. समझ रहे हैं आप? ये तो ज़कात समझ गए ना आप, कब निकाली जाएगी. अब उसका बहुत सारे मतलब इसके अंदर है, मैं नॉर्मल बता देता हूँ. देखो, अगर मैं गिनाने जाऊँ ना, तो ये जो बैंक के ब्याज वगैरह है वो भी समझने पड़ेंगे, बैंक की लोन वगैरह है वो भी समझनी पड़ेगी. फिर जनरल प्रोविडेंट फंड, उसके ऊपर भी है क्या ज़कात क्या क्या नहीं, समझे. फिर जीवन बीमा है ना, वो उसमें वो सारे पैसे हम डाल देते हैं, कहते हूँ तो कल्याण माचूँ, आ बधु करी लीधुं. प्रोविडेंट फंड में ने भाई सामान्य वीमे में ने चेक ने ड्राफ्ट ने पोस्ट ऑफिस ना विकास पत्र ने शेयर बाजार ने, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में ने क्रेडिट कार्ड में ने, है ना, है कि नहीं. ये सारी चीज़ें कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं. लोगों को देखो तो देखो आप तो क्या कर्जो छे. आ मकान ये आप 4 मकान हमणा छे, वंडो ये आप हमणा पीने, आ गाड़ी हमणा ट्रेक्टर लीधुं बोले छे. तू तारे गाड़ी लीधा कर, तू तारे वंडा वायरा कर, मकान लीधा कर, खेतर लीधा कर, कर्जा मारे
इस्लाम तने कर्जा में समझे, बेवकूफ समझते हैं, बेवकूफ समझ रहे हैं। याद रखिए, जरूरत जितनी है उतने के बाद जितना कुछ भी है उस पर अल्लाह का हक देना ही होगा, देना ही होगा। ये माल नहीं तो बड़ा आजमाइश वाला बन जाएगा आखिरत में, रूह यहां से निकलेगी नहीं। मौलाना यासीन पड़ी पड़ी मरी रहे। बापू जरा घरे आवजो ने, केम मारा बापू ने જરાક રાહત થાય યાસીન પડવા, પછી એ યાસીન થી નહીં જાય, ઓલા કઢાય માલ કઢાય, જકાત જેટલી બાકી છે એ દેવરાવી દે અટાણે, બાકી ના કો ડોહ જાહે નહીં છ એ પછી દવામાં જાય 12 लाख ने 4 लाख ने इमरजेंसी में आ हॉस्पिटल ने ओली हॉस्पिटल ने। ऐसा न करें। मैं मेरी ये भाषा थोड़ी कड़वी लग रही होगी आपको, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। अब ज़कात वाला सिस्टम भी है, फिर उश्र है, उश्र है ना। अभी मस्जिद का जो मामला है, बुरा जरा भी न मानिएगा, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कहीं बुरा मानेंगे, बुरा न मानिएगा, क्योंकि अल्लाह का हक है। अगर नहीं देंगे ने मुश्किल में पड़ जाएंगे आप लोग, बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। આપણે કોઈ બી સમાજના કાર્ય હોય, આપણે મુસ્લિમ સમાજના જે મસ્જિદનું ઇબ્તદા ઉદ્ઘાટન થતી હોય તો એમાં પણ આપણે હિસ્સા લેવાવાળા હોય છે। એવી રીતે મંદિર વગેરેના, યા તો પછી સ્કૂલ વગેરેના, યા તો કોઈ ધર્મશાળાના, ગૌશાળાના એવા જ્યારે પ્રોગ્રામો થતા હોય છે તો આપણે બધા એમાં હિસ્સો લે છે કે નથી લેતા? સાચું બોલો, દિલ પર हाथ रख के बोलना, लेते हो ना? कोई देता है तेल का डिब्बा, कोई देता है पैसे, कोई कुछ देता है, कोई धान देता है कि नहीं देता है? बताएं, क्या आपका मजहब था वो? खुल के डोडे बंद ने दे दिया? नहीं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, एकता रखें आप, नो प्रॉब्लम, रखें, कोई बात नहीं, दीजिए। लेकिन वादा वहां पड़ता है कि जब वहां था तो दिया, आज यहां है तो नहीं दे रहा, वादो ई है। આપણે કહીએ ને કે મારો છોકરો મારા ઘરે ન ખાય ને કાકાના ઘરે ભલે રોજ ખાય, વાંધો નથી, પણ બાપની યારે બાજીને જો કાકા પાસે जाए तो काको लत मारे कि निकल, तारा बाप अरे बाजी ने नहीं हो। आप समझ में आ रही है बात? तो हमारे यहाँ जो भी काम हो उसमें जब बंदा इंटरेस्ट लेना शुरू करे, दिल से माल देना शुरू करे, और फिर चाहे लाखों जगह दे, कोई परवाह नहीं। पहले अपना घर देखो, पहले अपनी जगह देखो, अपनी मस्जिद देखो, अपना मदरसा देखो, अपने भाइयों को देखो, अपने समाज को देखो, अपने कुटुंब को देखो, अपने कबीले को देखो, और जब उनको दे दिया जाए और अगर बचे तो तुम लुटा दो, बाहर जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन पहले अपना देखो। समझ में आ रही है बात? अभी हमारा काम ये जो यहाँ तक अभी तकरीबन मेरे ख्याल से 70 के ऊपर पहुँच गया होगा मेरे ख्याल से, यहाँ वाला ये पतरे वतरे वगैरह हुआ, फिर और भी वहाँ अपने रूम के अंदर भी हुआ कुछ, ये संडास बाथरूम वगैरह का काम हुआ। तो उसके लिए कोई नया फाला तो नहीं हुआ है ना भाई? नवो फाड़ो तो नहीं थी ना? नहीं ना, जो बैलेंस पड़ी थी उसी में हुआ ना। यही कोई 1.5 लाख के आसपास होगी बैलेंस, वो तो खत्म हो जाएगी अभी। और तनख्वाह 5 तारीख को महीना है, सबको पता है ना? फिर भी उसमें देर नहीं, ऐसा न करें। जब तनख्वाह का दिन, अभी देखिए पाछी आज 26 जनवरी तो થઈ ગઈ, अभी 4 दिन में फिर पगार, हमारा तो दीधो तो એવું થશે, है ना? इसलिए इन तनख्वाहों का भी सोचें, माल के लिए याद रखें। और जब ये क्या कहते हैं वो सीजन हो ना, तो उसमें आप पहले से, ऐसा कुछ लोग तो दे देते हैं 12 महीने का साथ में, तो ये भी आपका तरीका सही है। लेकिन ये जो देते हैं आप, पगार देते हैं, वो अलग है, लेकिन इसके अलावा भी दीजिए। इसके अलावा आपको माल जब निकलता है ना, उसमें अल्लाह के घर का माल निकालिए। उसर जानते हैं कितना हक होता है? उसर, अगर तुमने बारिश के पानी से फसल मौसम ली है, बारिश वरसाद, एमां तमे कूવાનું पाणी उपयोग नथी कर्यो, मोटरनो उपयोग नथी कर्यो, पेट्रोल डीजलनो उपयोग नथी कर्यो, अने खाली आसमान यानी अल्लाह के पानी से ही लिया है, तो 1 लाख ऊपर 10,000 नो माल अल्लाह नो थाशे, ये बात पक्की है। और अगर आपने ये उसका मतलब अपनी मेहनत से, जैसे लाइट बिल वगैरह सबसे उससे किया है, तो फिर 5,000 होंगे, लेकिन होंगे जरूर, क्योंकि जमीन में से दाने अल्लाह कहता है निकालता मैं हूं, तो तुम्हें देना होगा मेरे घर में, ये देना होगा अल्लाह और रसूल के घर में, ये याद रखें। अब तक अगर नहीं दिया है तो तौबा करें, हिसाब लगाएं और थोड़ा थोड़ा करके जमा करना शुरू करें।
ہاں اس کو کون رکھے گا کون نہیں وہ سب آپ لوگ جانیں، آپ لوگ اپنے حساب سے سمجھ لیں، لیکن اللہ کے گھر میں دینے کی باری آئے تو ذرا بھی مطلب وہ نہ کریں، اور ان ساری چیزوں کا حساب، کیونکہ یہاں میں تقریر میں سب کچھ نہیں سمجھا سکتا، لیکن کوئی دل سے اگر یہ زکوٰۃ وغیرہ ساری سسٹم سمجھنا چاہے تو جب مطلب تقریر کے علاوہ کبھی بھی آ کر کے مجھ سے سمجھ سکتا ہے ان حساب کتاب کو، ٹھیک ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور سرور کونین محمد عربی کے صدقے میں ہماری ان مسجد کی یا جو بھی ہم خدمتیں کرتے ہیں اسے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک ممبر کا فوٹو میں نے گروپ میں سب کو بھیجا ہے، وہ ممبر ویسے لینے جاؤ آپ خود بتاؤ کہ کتنے کا ہوگا، ہے نا، لیکن فری آف کاسٹ۔ میں ابھی گیا تھا تو میں نے وہاں محنت کی، میں نے کہا بھئی یہ ممبر ہے آپ دینا چاہتے ہیں تو اللہ کی راہ میں ابھی جس گاؤں میں ہوں وہاں پر اتنے گھر ہیں اور بڑی مشکل سے پگار وغیرہ سب ہوتا ہے، تو دینا چاہیں تو آپ دے دیں، ہم اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں نا کہ لینے جاؤ تو کچھ نہ کچھ جو ہدیہ دینا ہو، میں نے کہا ہم 100 روپیہ بھی نہیں دیں گے، آپ صرف ہمیں ممبر دے دیں ہم لے جائیں گے۔ اور رہی بات ہاں وہ کہتے کہ لے جاؤ لیکن ہمارا ممبر خراب ہو جائے اور پھر کوئی لگانے والا وہاں سے خود آئے گا، اس کو صرف آنے جانے کا کرایہ یا اس کو جو کھانے پینے وغیرہ کا کر دیجیے گا، اگر بولے آپ نہیں کر سکتے کرایہ وغیرہ کا تو وہ بھی ہم کسی داتا کو کھڑا کر دیں گے، آپ صرف اس کو 2 ٹائم کھلا دیجیے گا، بس آپ لے جائیے۔ تو میں نے راہ دیکھی، یہاں سے کوئی جلدی جواب نہیں آ رہا تھا اور محبوب بھائی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کسی طرح قبضہ کر لو اور لے لو انہیں سمجھا کر، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے سید صاحب وہاں پیر صاحب ہے، میں نے کہا پیر صاحب میرے گاؤں کے لیے لکھنؤ نا، تو بولے پھر تو لے جائے گا نا، میں نے کہا لے جاؤں گا، تو انہوں نے اپنے یہاں اسے رکھ دیا ہے، میں نے لے لیا ہے رکھ دیا ہے۔ اب جو بھاڑا کرایہ میں نے وہاں پر پوچھا، میرے ساڑو بھائی وہ چلاتے ایک کو، تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب اپنے گھر نہ چاہیے تو 7.5 اپنے કિલોમીટર જે થાય છે એ નેટના હિસાબથી 700 કિલોમીટર થાય છે, તો એ કે ભાડું છે ને મિનિમમ એ કે 7,000 CNG માં ગણી લ્યો, तो अगर वो 7,000 गिरता है तो अगर हमारे यहाँ किसी के पास में CNG या LPG है किसी के पास तो कितना कम होगा बताइए ज़रा, है ना। आना जाना 700 किलोमीटर होता है तो कोई दाता खड़ा हो जाओ भाई, कोई CNG सारे मिल करके उसमें वो उसका जो गैस पानी का कर लो और हम ले आते हैं, तो अल्लाह के घर में सब काम देखो अच्छा हो गया, नया हो गया। रमज़ान में नया मिंबर आ जाएगा अगर तो सवाब होगा कि नहीं होगा। देने वाला तो खाली दे रहा है, आप लेना नहीं चाहते, इसलिए ये भी आप कोशिश करें आपस में मशवरा करके और बताएं, सिर्फ गाड़ी लेके जाना है ले आना है और फिर लगा देंगे अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे, और अल्लाह से दुआ है हमें दीन के कामों में एक दूसरों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। झोली फिरे तो कंजूसी न कीजिएगा, अभी ज़रूरत बहुत है मस्जिद को। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।